اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ہیلتھ انفارمیشن ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں راجہ ستاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں جنت ہیلتھ انفارمیشن ٹی وی۔ آج جنت ہیلتھ انفارمیشن ٹی وی میں ہمارے ساتھ جو آج کے پروگرام کے مہمان ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یورالوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نعیم صاحب، جو یورالوجی کی دنیا میں ایک نامی گرامی شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب سے ہم اہم معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے ایریا میں خصوصاً کشمیر میں گردے کی پتھری بہت زیادہ ہے، اور اس کا بروقت علاج نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گردے فیل ہونے کی طرف جاتے ہیں اور ڈائلائسس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ایریا میں پتھری بننے کی وجوہات کیا ہیں اور مریضوں کو کیا کیا علامات ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایریا بالخصوص مظفر آباد یا ناردرن ایریاز کو سٹون بیلٹ ایریاز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو گردے مثانی کی پتھری بہت زیادہ کامن ہے۔ اس کی جب ہم وجوہات رسک فیکٹرز دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو خاص طور پہ ہمارے ہاں جو رسک فیکٹرز ہیں یا وجوہات ہیں جو ہم کامنلی دیکھتے ہیں، ان میں ایک خاص وجہ جو پانی کا مناسب یا جتنے جو ریکمینڈڈ اماؤنٹ ہے کوانٹٹی پانی کی پینی چاہیے، وہ کم اکثر مریض جو ہے نا ڈی ہائیڈریشن میں ہوتے ہیں یا پانی کا مناسب استعمال نہیں کرتے۔ جو ریکمینڈڈ ہے 10 سے 12 گلاس پانی کے کم از کم استعمال کرنے چاہیے۔ تو ڈی ہائیڈریشن جو ایک بڑا رسک فیکٹر ہے جو گردے مثانی کی پتھری بننے کی جو ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو انفیکشنز ہوتے ہیں، گردے مثانی کی انفیکشنز جن کو اگر اگنور کیا جائے، بر وقت علاج نہ کیا جائے، تو وہ بھی ایک آخر جو انفیکشن کی ایک پیچیدگی ہو جاتی ہے جس میں گردے مثانی کی پتھری بن جاتی ہے۔ تو یہ انفیکشن بھی جو زیادہ دوسرا میرے خیال میں کہ دوسرا بڑا فیکٹر ہے کہ جو سٹون فارمیشن یا بننے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایج پیشنٹ کی کیا ہے۔ جب بچوں میں ہم دیکھتے ہیں تو اکثر پیدائشی نقص جو ہوتے ہیں کافی سارے، جن میں گردے کی نالی کا تنگ ہونا، یورین کا ریورس ہونا یا جس کو ہم ریفلکس کہتے ہیں، اور میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو پتھری بننے کے سبب ہوتے ہیں۔ اس طرح فیمیلز میں جب دیکھتے ہیں تو انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو فیمیلز میں زیادہ جو سٹون بھی ہوتا ہے انفیکشن والی وہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈائٹ، اکثر جو ہمارے زیادہ تر ڈائٹ میں ویجیٹیبل سبزیوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جن میں خاص طور پہ جو ہرے پتوں والی سبزیاں، پالک، ساگ اور ٹماٹر کا اکثر زیادہ استعمال کرنا، نمک کا ایکسیسو جو زیادہ اماؤنٹ میں استعمال ہونا، ڈرائی فروٹس کا بہت زیادہ استعمال کرنا، پانی کی کمی، یہ سارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ سٹون بننے کے ایک سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب میلز میں ہم آتے ہیں تو اس میں بھی مختلف وجوہات ہوتے ہیں، جیسے پروسٹیٹ کا بڑھ جانا ہے، الٹیمیٹلی وہ انفیکشن کرتی ہے۔ اس طرح گردے مثانی کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو جائے یا نالی کی تنگی ہو جائے، یورین کا جو نارمل اخراج نہ ہو، تو وہ بھی پتھری بننے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ تو جب ہم علامات کی طرف آتے ہیں، اکثر جو زیادہ تر علامات ہوتی ہیں کہ درد ہوتا ہے رائٹ یا لیفٹ، جس گردے میں پتھری ہوتی ہے، انیشیل علامات یہی ہوتی ہیں کہ آپ کو کمر میں یا جو رائٹ یا لیفٹ فلینک ایریا ہم کہتے ہیں اس میں پین سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ اگنور کرتے ہیں پین کو تو آپ کو انفیکشن، بخار سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹلی بعض اوقات تو پیشنٹ اتنا لیٹ آتے ہیں کہ گردے بندش کی وجہ سے، پتھری کی وجہ سے گردے فیلئر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو علامات ہوتی ہیں جن میں مریض پریزنٹ کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی تشخیص کے لیے ہم کون کون سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے، اور ایک چیز ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ کیا اس کا کوئی جدید علاج موجود ہے یا نہیں؟
ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ ہیں یہاں پہ بالکل آسانی سے ہو جاتے ہیں. کسی بھی ہاسپٹل میں آپ جا سکتے ہیں، بالخصوص جو ہمارا نیا سینٹر ہے عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں یورالوجی ڈپارٹمنٹ کے نام سے ابھی 4-5 منتھ سے ہم نے اس کی جو فنکشننگ سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ آپ کے جو بیسک ٹیسٹ ہیں، یورین جو کلچر ہوتا ہے، یورین کا ٹیسٹ آسانی سے ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے، اور اگر آپ الٹرا ساؤنڈ پہ پتھری تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے سی ٹی اسکین، تو وہ بھی آپ کو مظفر آباد میں آسانی سے ہو جاتا ہے. تو سب سے جو ضروری وہ ہوتا ہے کہ گردے کی پتھری بننا اور اس کو روکنا، تاکہ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ دوبارہ نہ بنے. تو اس کے لیے ہم بڑا کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں ہم میٹابولک ورک اپ کہتے ہیں، جن میں ہم بلڈ میں اور یورین میں لیولز دیکھتے ہیں، کیلشیم، آکزالیٹ، سوڈیم، پوٹاشیم، ان کو ہم الیکٹرولائٹس وہ کہتے ہیں، اور سٹریٹ لیولز کے دیکھتے ہیں کہ کس جو کیمیکل کون سا ہے، یا زیادہ ہے بلڈ میں، زیادہ ہے یا کم ہے، تو اس کی کمی کو بھی پورا کر کے پتھری کی جو فیوچر جو ریکرنس سے بچا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک بات بتا دیں کہ کیا احتیاطی تدابیر کر کے ہم پتھری سے بچ سکتے ہیں، یا دوبارہ اگر ایک بندے کو ایک دفعہ پتھری بن گئی ہے کیا دوبارہ اس پتھری کو روکا جا سکتا ہے؟ پہلے تو میں جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو گردے یا مثانی کی پتھری ہے، الحمدللہ آج کل جدید جو علاج ہے جس کو منیمل انویسیو سرجری کہتے ہیں گردے مثانی کی پتھری کے حوالے سے، جو دنیا میں اس کے لیے جدید علاج میں اثر ہے، جیسے بغیر کٹ کے اس کو پی سی این ایل کہا جاتا ہے، آر آئی آر ایس کہا جاتا ہے. یعنی دنیا میں جو بھی ٹیکنیک اس ٹائم پتھری کو نکالنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے دنیا میں کہیں کوئی وہ آپریشن ہوتا ہے، تو الحمدللہ مظفر آباد میں وہ آسانی سے اویلیبل ہے. اور سب سے اہم بات ہے کہ یہ علاج فری میں ہم کرتے ہیں. جیسے کوئی ہمارے سینٹرز ہیں عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں، مڈ لینڈ ڈاکٹرز میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں، تو یہ فیسلٹی ہم جو ہر مریض کو فری میں دے رہے ہیں، جن کا اگر آپ پاکستان میں آپ جائیں گے تو آپ کو لاکھوں کے اخراجات کرنے پڑتے ہیں، تو وہ یہ ٹریٹمنٹ ہم یہاں پہ فری میں دیتے ہیں. جو اس کے احتیاطی تدابیر جو بچ سکتے ہیں ہمیں سے، پتھری جب آپ کی ایک بار بن جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں ریکرنس کے یا دوبارہ بننے کے. تو اس میں کوئی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو پتھری بننے کی وجوہات کیا ہیں، جو رسک فیکٹر ہے اس کو آپ نے دور کرنا ہے، یعنی ٹریٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو سٹون جو ہوتے ہیں آپ نکالتے ہیں، اس کو آپ ٹیسٹ کے لیے کیمیکل انالیسس کے لیے بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں آکزالیٹ زیادہ ہے، سٹریٹ کی ڈیفیشنسی ہے، کیلشیم ہے، جو بھی آپ کا فیکٹر ہے، سوڈیم زیادہ ہے، جو بھی رسک فیکٹر ہے اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. پھر ڈائٹ کے حوالے سے کہ جو ہمارا کامن جو 95% جو ہماری پتھری ہمارے ایریا میں کیلشیم آکزالیٹ کی پتھری ہوتی ہے، جس میں آکزالیٹ ڈائٹ جیسے ہری سبزیوں کا استعمال، آپ نے پتوں والی جو سبزیاں کم کر دیں، ٹماٹر کا استعمال بغیر بیج کے یا بالکل آپ استعمال نہ کریں، نمک کا استعمال کم کریں، اور اس کے علاوہ جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کا استعمال کم کریں. میٹ میں جو بیف کا استعمال آپ نے بالکل کم کر دینا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یورک ایسڈ کی پتھری ہوتی ہے جن میں ہائپر یوریسیمیا، یورک ایسڈ لیول زیادہ ہوتا ہے، تو ان میں پھر آپ جو ایسی ڈائٹس جن میں یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے یا یورک ایسڈ بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ڈائٹس آپ کو کم کرنی پڑتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ پانی کی جو کمی ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. 10 سے 12 گلاس آپ نے روٹین بنانی ہے. اور اگر کسی بھی قسم کا انفیکشن ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ وہ لینی ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ سے ہم نے بہت ساری معلوماتی باتیں سیکھی ہیں. اسی طرح کی انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جنت ہیلتھ انفارمیشن کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگے کمنٹس اور لائک لازمی کریں. اللہ حافظ.